اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 92، جنگ احد پارٹ 4۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا تھا کہ جب خالد بن ولید نے اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا تو پھر جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابہ تھے، جس میں 7 انصاری اور 2 مہاجر صحابہ تھے، اور یہ لوگ پیچھے ہی تھے اور مشرکین کی مار دھاڑ اور مسلمانوں کے کھدیڑنے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان بچانے کے بجائے صحابہ کی جان بچانے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے صحابہ کو پکارا، اللہ کے بندو ادھر آؤ۔ اب یہ آواز سن کر خالد بن ولید کا لشکر، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھا، صحابہ کے پہنچنے سے پہلے آپ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ صحابہ سے پہلے ان تک آواز پہنچے گی، تو ان کا اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو آواز دی کہ اللہ کے بندو ادھر۔ تو یہ لوگ پہلے پہنچ گئے۔ اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 9 صحابہ تھے۔ اس اچانک حملے کے نتیجے میں ان مشرکین اور وہاں پر موجود 9 صحابہ کے درمیان پھر زبردست مقابلہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو انہیں ہم سے دفع کرے اور اس کے لیے جنت ہے، یا یہ فرمایا کہ وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اس کے بعد ایک انصاری صحابہ آگے بڑھے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس طرح باری باری 6 انصاری صحابی شہید ہو گئے۔ ایک صحابی لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 2 مہاجر صحابہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے۔ مشرکین نے اس موقع سے فائدہ اٹھانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے اپنا تابڑ توڑ حملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نشانہ بنا کر جاری رکھا اور چاہا کہ نعوذ باللہ آپ کا کام تمام کر دیں۔ اسی بیچ عتبہ بن ابی وقاص نے آپ کو پتھر چلا کر مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے، آپ کا نچلا دانت شہید ہو گیا۔ دانت کے شہید ہونے کے سلسلے میں 2 اقوال آتے ہیں کہ ایک قول ہے کہ عتبہ بن ابی وقاص نے جو پتھر مارا اس سے آپ کے دانت شہید ہوئے، اور دوسرا قول ہے کہ عبداللہ ابن قمہ، اس کا ذکر بھی آگے آئے گا، کہ اس نے تلوار کا وار کیا جس کی وجہ سے آپ کے دانت مبارک شہید ہوئے۔ تو یہ دیکھیں، یہ عتبہ بن ابی وقاص کون ہے جو پتھر مار رہا ہے اللہ کے رسول کو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دفاع کر رہے ہیں سعد بن ابی وقاص، یہ کون ہیں؟ یہ دونوں سگے بھائی ہیں۔ سعد بن ابی وقاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے ہیں، اور عتبہ بن ابی وقاص جو ہے یہ جان لینے پر تلا۔ تو وہ کیا میدان تھا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ آج تو ایک ایک رشتہ ہم کو اتنا بھاری ہے کہ اس کا دل دکھاتے ہوئے ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ارے ہم ان کا دل کیسے دکھائیں، اور وہاں پر ہم دیکھیں یہ ہوتی ہے واقعی ایمان کی تلوار، جو مشرک اور منافق اور مسلمان میں بالکل ایک بیان فرق واضح کر دیتی ہے، دور کر دیتی ہے، ان کو کاٹ دیتی ہے بالکل۔ بھائی تھا تو تھا، وہ خون کا رشتہ ہے، چلا گیا، اور خون کے رشتوں کے بارے میں بھی اتنا فکر مند نہ ہو انسان کی دین ہی قربان کر دے۔ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے بھی سارے خون کے جو رشتے وفادار نہیں ہوتے، تو ان سے ان کویشننگ لائلٹی ایکسپیکٹ کرنا، اس قدر وفاداری کی توقع رکھنا، یہ بھی حماقت ہے۔ اپنی طرف سے انسان حق ادا کرے، لیکن یہ کبھی نہ ہو کہ ان رشتوں کی وجہ سے اپنا ایمان فروخت کر دے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ ہوتی وفا اگر خون کے رشتوں میں، نہ بکتا یوسف مصر کے بازاروں میں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنے والے بھی بھائی ہی تھے، خون کا رشتہ ہی تھا۔ تو ہر چیز کا ایک مقام اور ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر اس کو رکھ دینا چاہیے۔ تو یہ عتبہ بن ابی وقاص اللہ کے رسول کا دشمن تھا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کیسے اچھا لگ سکتا تھا؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچاؤ کر رہے تھے۔ یہ بہت عمدہ تیر انداز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے، تیر مارو میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور صحابہ کے لیے نہیں کہے کہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ اس میں شک نہیں کہ مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مار دینا چاہتے تھے، لیکن دونوں مہاجر صحابہ یعنی سعد بن ابی وقاص اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما نے بے مثال بہادری اور جاں بازی سے کام لیتے ہوئے مشرکین سے آپ کو بچائے رکھا۔ اتنے میں عبداللہ بن قمہ، جس کی تھا کہ آگے ذکر آئے گا، اس نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر تلوار سے وار کر دیا۔ چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہیں آرمر پہن رکھی تھی تو وہ کٹ نہ سکی۔ پھر فوراً ہی اس نے ایک اور وار کیا جو آنکھ کے نیچے کی ابھری ہوئی ہڈی پر لگا، اور ساتھ ہی جو لوہے کی ٹوپی پہنے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں کڑیاں لٹک رہی تھیں، تو اس کی 2 کڑی بولیں یا رنگ بولیں، وہ ٹوٹ کر چہرے کے اندر دھس گئیں، اور ساتھ ہی ساتھ بڑے رعب سے کہنے لگا، میں ابن قمہ ہوں، توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے سے خون پوچھتے ہوئے فرمایا کہ
اللہ تجھ کو توڑے۔ اور ہوا بھی ایسا، جنگ کے بعد ایک پہاڑی بکرے نے اس پر حملہ کیا اور سینگ مار مار کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور یہ طلحہ رضی اللہ عنہ جو تھے، تو جب ان 9 اصحاب میں سے سارے انصاری صحابہ باری باری شہید ہوئے، تو یہ طلحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور 11 آدمیوں کے برابر تنہا لڑائی لڑی، یہاں تک کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں، انہیں 35 سے زیادہ تلوار کے زخم لگے اور ہاتھ ان کا فریز ہو گیا، شل ہو گیا، جس سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے۔ ترمذی کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی شہید کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھ لے۔ یعنی اپنی طرف سے تو شہید ہونے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا کہ یہ بھی شہید ہوں، تو لہٰذا شہادت ان کو اس وقت نہیں ملی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بعد میں بتایا کہ احد کے روز میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 لوگوں کو دیکھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، یہ دونوں آپ کی طرف سے انتہائی زوردار جنگ لڑ رہے تھے، اس سے پہلے اور اس کے بعد ان دونوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ یہ دونوں جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام تھے۔ تو یہ سارا حادثہ جو ہوا، پتھر چلایا کسی نے، تلوار چلائی اور دانت مبارک شہید ہوئے اور کندھے پہ چوٹ لگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک روایت کے مطابق 70 سے زیادہ زخم آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو یہ سارا حادثہ چند لمحات کے اندر اندر بالکل اچانک اور نہایت تیز رفتاری سے پیش آ گیا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتے ہی آپ کی طرف بے تحاشا دوڑ کر آئے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے، مگر یہ لوگ پہنچے تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے اور 6 انصاری شہید ہو چکے تھے، 7ویں زخمی ہو کر گر چکے تھے، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اور یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ جان توڑ کر بچاؤ کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پہنچتے ہی اپنے جسموں اور ہتھیاروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد ایک باڑ تیار کر دی اور دشمن کے تابڑ توڑ حملے روکنے میں انتہائی بہادری سے کام لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عبید اللہ رضی اللہ سب دوڑتے دوڑتے بھاگے آ رہے ہیں، تو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیکھا، ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، تو فرمایا کہ اپنے بھائی طلحہ کو سنبھالو، اس نے اپنے لیے جنت واجب کر لی ہے۔ پھر انہی نازک ترین لمحات کے دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد باقی جانباز صحابہ کی جماعت بھی آنے لگ گئی۔ یہاں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ تھے، عمر رضی اللہ عنہ، اور ابو دجانہ جنہوں نے سر پہ پٹی باندھی تھی، اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ابو، وہ، اور ایک حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، اور جو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابہ تھے نا، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، ان کے ابو طلحہ، یہ بھی وہاں پر فوراً پہنچا ہے۔ اور اس بیچ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جو خود کی جو رنگ تھی یا کڑیاں تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں جو دھسی ہوئی تھیں، انہیں دانتوں سے آہستہ آہستہ کھینچ کر نکالا، اور اس کوشش میں ان کے بھی نچلے دانت ٹوٹ گئے۔ بہرحال اس موقع پر مسلمانوں نے ایسی جانبازی اور قربانیوں سے کام لیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سپر بنا لیا، وہ اپنا سینہ اوپر اٹھا لیا کرتے تھے جب بھی تیر کوئی آتا، تاکہ دشمن کے تیر سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھ سکیں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت ایک ہی ڈھال سے بچاؤ کر رہے تھے، اور ابو طلحہ بہت اچھے تیر انداز تھے۔ جب وہ تیر چلاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گردن اٹھا کر دیکھتے کہ ان کا تیر کہاں گرا، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنی پیٹھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنا دیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف انہوں نے اپنا فیس کیا اور پیٹھ دشمنوں کی طرف تھی، تاکہ ان پر مستقل وہ تیر برسا رہے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپائے ہوئے تھے، تو ان پہ تیر پڑتی، وہ زرہ پہنے ہوئے تھے لیکن وہ ہلتے نہیں تھے۔ اور حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے جو وہ تھا سعد بن ابی وقاص کا بھائی عتبہ بن وقاص، اس کا پیچھا کیا اور اس کو مار گرایا۔ اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو مطلب اتنی پامردی اور اتنی جانبازی سے جنگ کی، ہاتھ میں ان کے پرچم تھا نا، وہ اس ٹائم وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے ابن قمہ سے، اور وہ جو عتبہ بن ابی وقاص تھا بچائے جا رہے تھے، اور ہاتھ میں کیونکہ ان کے پرچم تھا، ظالموں نے ان کے داہنے ہاتھ پر اس زور کی تلوار ماری کہ ہاتھ کٹ گیا۔ اس کے بعد انہوں نے بائیں ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا اور کفار کے مقابل ڈٹے رہے، آخرکار ان کا بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے جھنڈے پر گھٹنے ٹیک کر اسے سینے اور گردن کے سہارے لگائے رکھا، اور اسی حالت میں پھر انہوں نے شہادت دے دی۔
اور ان کا قاتل بھی وہی تھا، ابن قمہ تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتی تھی، تو اسی نے چلا چلا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا شور پھیلایا تھا۔ قدرت کا کرشمہ بھی دیکھیں کہ اسی جو خوریز مارکا ہو رہا تھا، مار دھاڑ ہو رہی تھی، اسی دوران مسلمانوں کی نیند کی جھپکیاں بھی آ رہی تھیں، اور جیسا کہ قرآن میں بتلایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ کی طرف سے امن اور طمانینت تھی۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، یہ طلحہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جس پر احد کے روز نیند چھا رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی۔ حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا، پھر گرتی تھی اور پھر پکڑتا تھا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ اس طرح کی جانبازی دلیری کے ساتھ یہ جو دستہ تھا منظم طور پر پہاڑ کی گھاٹی میں کیمپ تک جا پہنچا، اور بقیہ لشکر کے لیے بھی اس محفوظ مقام تک پہنچانے کا راستہ بنا دیا۔ اور اب باقی مادہ جتنے بھی بچے کھچے لشکر کے لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، اور خالد بن ولید کی فوجی چال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی چال کے سامنے ناکام ہو گئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا وہاں تک آ گیا کہ محمد کہاں ہیں، یا تو میں رہوں گا یا وہ رہے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے اجازت دیں کسی کو کہ ہم اس پر حملہ کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے آنے دو۔ جب قریب آیا سر سے پاؤں تک لوہے میں غرق تھا، زیرہ پہنے ہوئے تھا، صرف حلق کے پاس تھوڑی جگہ کھلی دکھائی پڑی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹا سا نیزہ اٹھایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے گئے اور اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیزہ لگایا، جس سے اس کو بس خراش آ گئی، اسکریچ سا خالی پڑ گیا، مگر اس سے جو خون بہنا شروع ہوا تو وہ بند ہی نہیں ہوتا تھا۔ شدید اذیت میں ابی بن خلف مبتلا رہا اور لوگوں سے کہتا رہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے، اتنی شدید تکلیف اس کو تھی۔ اور کیوں نہیں ہوتی؟ بخاری میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتد غضب اللہ علی رجل یقتلہ رسول اللہ فی سبیل اللہ، کہ اللہ سخت ناراض ہوا، سخت غصہ ہوا اس شخص پر جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی راہ میں مارا۔ تو رسول جس کو ماریں تو سوچیں کتنا محروم اور کتنا بدقسمت اور بد نصیب وہ شخص ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔